بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین بین تھی۔ نیم خواب بیداری میں تھا کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بیان کرتی تھیں کہ جس وقت میرے حمل کے 6 مہینے گزر گئے، کوئی آنے والا میرے پاس خواب میں آیا اور مجھ سے کہا، اے آمنہ تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو، جس وقت اس سے جنو تو اس کا نام محمد رکھو اور اپنے اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے شام کی تجارت سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں شکم مادر میں تھے اور حضرت عبداللہ کی عمر وفات کے وقت 25 سال تھی۔ حضرت عثمان بن ابی الاس عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر چیز روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ حضرت آمنہ فرمایا کرتی کہ جب وقت ولادت آیا اور مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو وضع حمل کے وقت عورتوں کی ہوتی ہے، اور گھر کے افراد کو بھی معلوم نہ ہوا تھا کہ دفعتاً میں نے ایک ہیبت ناک آواز کو سنا جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب چیز جس کو میں سفید پرندے کے بازو سے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوا اور اس نے میرے دل کو ملا، جس سے وہ خوف و ہراس اور وہ تکلیف دے سکتی تھی اور میں اسے پاتی تھی وہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ میں اس پر تعجب ہی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان سفید فرش بچھایا گیا اور کسی نے کہا، اس نومولود کو لوگوں کی آنکھوں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک کڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات بالکل دور فرمائے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اس وقت مجھے درد ذا ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سردے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ وزاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید ابر دیکھا جو آسمان کی طرف سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، محمد کو زمین کے مشرق و مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کرواؤ تاکہ وہ سب آپ کے نام گرامی اور صاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں۔ پھر وہ ابر جلد ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔